یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہے عبدہ و رسولہ، وہ خدا نہیں ہے یہ جان لے وہ ہے عبدہ و رسولہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ ہزاری باغ جھارکھنڈ سے فیصل ایاز سوال کرتے ہیں، اگر کوئی مقلد رفع الیدین کرتا ہے تو کیا وہ اہل حدیث ہو جاتا ہے؟ بھائی اہل حدیث ہونے کے لیے رفع الیدین کرنا، آمین کہنا، پیر ملا کے کھڑے ہونا یا اوپر ہاتھ باندھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اول تو آپ یہ جانیں کہ ہر مسلمان کو اہل حدیث ہونا چاہیے۔ اہل حدیث کا مطلب جو حدیث کو مانے، قرآن کو مانے۔ قرآن کو بھی حدیث کہا گیا ہے، تو قرآن کو ماننے والے، حدیث کو یعنی رسول اکرم کے فرامین کو، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اہل حدیث ہیں۔ اس اعتبار سے ہر مسلمان کو اہل حدیث ہونا چاہیے، اور کوئی مسلمان اگر اس میں ذرا سی بھی سمجھداری ہے، وہ کچھ بھی کہے لیکن یہ نہیں کہے گا کہ میں اہل حدیث نہیں ہوں، یعنی میں حدیث و قرآن کو نہیں مانتا، یہ کبھی نہیں کہے گا۔ اہل حدیث ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تھا، اس کو فالو کرنا۔ نبی کے علاوہ کسی ذات کو ایسا نہ بنانا کہ قرآن کچھ کہے، حدیث کچھ کہے، ہم تو فلاں کی بات ہی مانیں گے۔ ایسا بنا رہے ہیں اگر آپ، تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری اور محبت کا برتاؤ نہیں کر رہے ہیں آپ۔ یہ بے وفائی ہے، یہ ہرجائی پن ہے، صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کی تحقیق یہ ہے کہ رفع الیدین رکوع سے اٹھتے اور رکوع میں جاتے ہوئے نہ کرنا یہی اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور یہ مان کر وہ ایسا کر رہا ہے، نہیں کرتا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے، منہج صحابہ کتاب و سنت پر عامل ہے وہ، تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اہل حدیث نہیں ہے، اہل حدیث ہے وہ۔ ایک آدمی کی تحقیق یہ ہے، عالم ہے، تحقیق کا اہل ہے، اور پھر تحقیق اس کی یہ ہے کہ آمین آہستہ کہنا چاہیے، تو کیا وہ اہل حدیث نہیں؟ نہیں، اہل حدیث ہے، اس کو حق ہے اپنے آپ کو اہل حدیث کہے۔ کسی دوسرے آدمی کی تحقیق یہ ہے کہ آمین زور سے کہنا چاہیے، وہ بھی اہل حدیث ہے، اگر منہج اس کا وہ ہے جو صحابہ کرام کا تھا۔ بنیاد وہ رسول اکرم کو بناتا ہے، قرآن اور حدیث کو بناتا ہے، کسی شخصیت کو بنا کر نہیں چلتا۔ پھر امامان دین کا کیا؟ امامان دین ہمارے امام ہیں، ہماری سر آنکھوں پر، ہماری عزت ہے، ہمارا وقار ہے، وہ ہمارے محسن ہیں۔ دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اور اس کو سمجھانے کے لیے جو محنتیں اور کوششیں انہوں نے کی ہیں، اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وہ آج کل کے کسی بھی آدمی کے بڑے سے بڑے کارنامے کرنے والے آدمی کے کارناموں سے 1000 گنا زیادہ بڑھ کر فضیلت رکھتے ہیں۔ احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن حق کا احترام یہ سب سے بڑی بات ہے۔ رسول اکرم کا فرمان اگر ہمیں مل جاتا ہے صحیح طور پر
تو ہم اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہیں جائیں گے اس لیے کہ فلاں صاحب ہمارے محبوب ہیں اور فلاں صاحب ہمارے محبوب ہیں۔ یہ ہے اصل معیار اہل حدیث ہونے کا۔ رفع الیدین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سارے شوافع رفع الیدین کرتے ہیں، تو کیا آپ یہ کہہ دیں گے کہ وہ مقلد نہیں ہے؟ نہیں، مقلد ہیں۔ تو رفع الیدین کرنے یا نہ کرنے، آمین کہنے نہ کہنے، سینے پر ہاتھ باندھنے نہ باندھنے سے کوئی آدمی اہل حدیث ہوتا یا نہیں ہوتا، یہ معیار نہیں ہے۔ معیار ہے وہ منہج جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اور جو رسول اکرم کے صحابہ کرام نے اپنایا ہے، اس پر اگر کوئی آدمی چلتا ہے تو وہ آدمی اہل حدیث ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو آپس میں ایک دوسرے کو گوارا کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات رکھنے، محبت کرنے، اور اپنے بھائیوں کے جو اختلافات معمولی ہیں ان کو گوارا کر کے ان کے ساتھ رواداری برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اختلافات معمولی بات، 90% ایک آدمی ہم سے متفق ہے، 1% یا 10% ہم سے بعض مسائل میں اختلاف کرتا ہے، تو ہم اسے کافروں اور مشرکوں جیسا سمجھ کر اس کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کون سے مسلمان ہیں۔ صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا، لیکن کیا وہ ایک دوسرے کو اس نظر سے دیکھتے تھے جیسے آج کل ہم ایک دوسرے کو نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ صرف چند مسائل میں اس کا موقف ہمارے موقف سے جدا ہے، اس لیے یہ طریقہ رسول کا نہیں ہے، یہ طریقہ صحابہ کا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔